میرے واجب الاحترام قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ اور شان والے نبی، عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے دو فرمان مبارکہ تلاوت کیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فریقین کو اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر میرے اللہ نے چند چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس وقت مشرکین مکہ کے اندر جہاں اور غلط باتیں تھیں، وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ سال کے 12 مہینے نہیں بلکہ 15 مہینے شمار کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حج بھی آگے پیچھے ہو جاتا، اور اسی طرح رمضان کے مسائل بھی آگے پیچھے ہو جاتے۔ اور میرے دوستوں، میرے اللہ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور پھر شروع ہی سے ایک سلسلہ چلا آ رہا کہ حساب کتاب کے لیے مختلف کیلنڈر ترتیب دیے گئے۔ کسی نے سورج کو دیکھ کر کیلنڈر بنایا جس کو شمسی کہتے ہیں، کسی نے ستاروں کو دیکھ کر کیلنڈر بنایا جس کو نجومی کہتے ہیں، اور کسی نے چاند کو دیکھ کر کیلنڈر بنایا جس کو قمری کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اسلام نے جو ہمیں کیلنڈر دیا، حساب کتاب دیا، وہ ہجری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور اس کے اندر حساب لگایا گیا ہے، اس کے اندر مد نظر رکھا گیا ہے چاند کو۔ اصل کیا ہے کہ چاند کے ذریعے سے دیکھیے، ایک ہے انسان کی عقل، ایک ہے اللہ کا نظام۔ انسان کی عقل فطرت کے تابع نہیں ہو سکتی۔ میرے ذہن میں جو بات آئے گی، میرے فہم کے اعتبار سے وہ بالکل 100% ہے، آپ اس کے اندر 100 نقص نکال دیں گے، یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح آپ کے فہم کے مطابق جو بات ہوگی میں نقص نکال دوں گا۔ انسان جو ہوا، یعنی انسانی بات فطرت کے تابع نہیں ہو سکتی، اسی لیے میرے اللہ نے وحی کا نظام چلایا۔ سورج کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہو، ستاروں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہو، لیکن کیا خیال ہے چاند کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عیسوی اعتبار سے عبادات کو مقرر کر دیتے، جو حضرت عیسیٰ علیہ، بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ شروع ہوئی، اگر اس کے مطابق عبادات کو مقرر کر دیتے تو حج آگے پیچھے ہو جاتا، اور اسی طرح رمضان آگے پیچھے ہو جاتا، زکوٰۃ کا حساب کبھی کب ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا،
حج کا مہینہ ہمیشہ ایک موسم میں آتا، تو میرے اللہ نے ہمیں قمری نظام نصیب فرمایا کہ اس کی برکت سے رمضان چاروں موسموں میں آتا ہے، کبھی فل انتہائی گرمی میں، کبھی انتہائی سردی میں، کبھی گرمی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے رمضان آ گیا، کبھی سردی آ رہی ہے گرمی جا رہی ہے رمضان آ گیا۔ اور اسی طرح جو ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں 6 مہینے تک رات رہتی ہے، ان کے لیے بھی میرے اللہ کا نظام، میرے اللہ نے یعنی انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو ہر وہ چیز مہیا کر دی جو انسان کی ضرورت تھی۔ یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اسی زمین پر ہمارے رہنے کا بھی نظام ہے، اسی زمین پر ہمارے چلنے پھرنے کا بھی نظام ہے، اسی زمین پر ہمارے کاروبار کا نظام ہے، اسی زمین کے ذخیروں سے، اللہ کے ذخیروں سے جو زمین کی شکل میں ہمیں مل رہے، اناج مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر اسی طرح ہم پانی سٹور کرتے تو ہوا چل چل کر مٹی ڈل ڈل کر کیا ہو جاتا؟ میرے اللہ کا نظام تو دیکھیے، میرے اللہ کی قدرت تو دیکھیے۔ میرے اللہ نے اسی زمین سے ہمیں پانی بھی مہیا کیا، ہمیں خوراک بھی مہیا کی، اناج بھی مہیا کیا، دھاتیں بھی مہیا کی، سونا چاندی بھی اسی زمین سے مہیا ہوتا ہے۔ اور اسے بڑھ کر دیکھیے، آج پیٹرول کے ذریعے دنیا ترقی کر رہی، یہ پیٹرول بھی زمین سے حاصل ہو رہا، گیس ہماری ضرورت بن چکی۔ کیا خیال ہے اگر یہ گیس کے کنیکشن ختم ہو جائے ہماری زندگی کیا بن جائے گی؟ تو یہ گیس کہاں سے آ رہا؟ بظاہر زمین سے، لیکن حقیقت اللہ کے خزانوں سے، کیونکہ اگر زمین کے اندر ہی ہوتا تو زمین کھودنے سے نکل آتا۔ درخت لگا ہے، اس پر امرود لگیں گے، درخت کو کھود لیجیے، زمین کو کھود لیجیے، درخت کو کاٹ دیجیے، کتنے نکلیں گے امرود؟ آج کل گندم تیار ہونے کے قریب، تو گندم اللہ کے خزانوں سے آ رہی، بظاہر نظر زمین سے آ رہی، زمین کو کھودیے کتنے دانے نکلیں گے؟ تو میرے اللہ ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جو تجھے نظر آ رہا یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے، اور حقیقت وہ ہے جو اللہ نے خبر دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اے میرے بندے، تو اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، تو اللہ کے تابع ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم آنکھوں کا استعمال کر سکتے ہیں، زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، کانوں کا استعمال کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، اس سے بھی پہلے اگر دیکھیں، اگر میں کہوں میری آنکھیں دیکھتی ہیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ ہوتا، دنیا میں کوئی میرا ایسا بھائی نہ ہوتا جس کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، دماغ تو ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہے، پاؤں ہے چل نہیں سکتا۔ تو میرے اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، جو تیری نظر نے دیکھا یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے، تیری آنکھیں نہیں دیکھتی، میرا حکم چل رہا ہے، تیری زبان نہیں بولتی، میرا حکم چل رہا ہے، اور ایک دن آئے گا، مجھ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا حکم اللہ سلب کر لیں گے۔ پھر آنکھیں تو ہوں گی دیکھنے نہیں پائیں گے، زبان تو ہوگی بولنے نہیں پائیں گے۔ تو میرے اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، مشرکین مکہ ایک تو یہ کرتے کہ سال کو اپنی مرضی سے مقرر کر لیتے، دوسرے نمبر پر اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر اللہ نے لڑائی کو حرام قرار دیا، اور پھر وہ حکم آج بھی ہے یا نہیں، اس میں
مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ اس وقت تک کے لیے تھا، اور بعض فرماتے ہیں آج بھی ہے. بہرحال اور ان مہینوں میں کیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی، آپس میں قتال نہیں کرنا. تو بہت سارے قبیلے ایسے تھے جن کا ذریعہ معاش صرف لوٹ مار تھا، قتل و غارت تھی، ڈاکہ زنی تھی. اب وہ کیا کرتے کہ اب یہ اشہر حرم ہے کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور رجب یہ 7واں مہینہ ہے. تو یہ 4 مہینے. اب ظاہر بات ہے جب 3 مہینے مسلسل حرمت والے آئے تو ان کے ڈاکہ زنی نہ ہو سکی، لوٹ مار نہ ہو سکی. تو اب وہ کیا کرتے کہ اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بس سفر ہوگا، فرض کر لیتے ہیں یہ شوال ہوگا، فرض کر لیتے ہیں یہ ربیع الاول ہوگا، فرض کر لیتے ہیں یہ ربیع الثانی ہوگا. یعنی اپنی مرضی سے طے کر لیتے. جب ضرورت پوری ہو جاتی اور کوٹا کٹھا ہو جاتا پھر کہتے کہ یہ وہ مہینہ ہے. میرے اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے ذریعے سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا. تو جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑے گا جہنم کا ایندھن بنے گا. تو اپنے ساتھ ظلم ہوا نا، اپنی جان کے ساتھ ظلم ہوا، اپنے جسم کے ساتھ ظلم ہوا. تو بہرحال میرے دوستو، میرے اللہ نے تنبیہ فرمائی، میرے اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اے انسان اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میرے دوستو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں قید خانے میں قیدی کی مرضی نہیں چلا کرتی، قید خانے میں جیلر کی مرضی چلا کرتی ہے. احکامات جیلر کے چلا کرتے ہیں، قوانین جیلر کے چلا کرتے ہیں. جیلر جب کہے گا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. سونے کا وقت بھی وہ مقرر کرے گا، اٹھنے کا وقت بھی وہ مقرر کرے گا، اور کھانے پینے کے ٹائم بھی وہ مقرر کرے گا. یہاں سونا ہے وہاں نہیں سونا وہ مقرر کرے گا، یہاں بیٹھنا ہے وہاں نہیں بیٹھنا وہ مقرر کرے گا. اس بیرک میں رہنا ہے اس بیرک میں نہیں جا سکتے. تو میرے اللہ نے بھی قوانین مقرر کیے ہیں، میرے اللہ نے بھی قانون مقرر کیا ہے. اے میرے بندے آنکھیں تو دی ہیں، ہر چیز کو تو دیکھ نہیں سکتا. اے میرے بندے زبان تو دی ہے، ہر جملہ زبان سے نکال نہیں سکتا. اے میرے بندے کان تو دیے ہیں، اپنی مرضی سے تم سن نہیں سکتا، بلکہ میری مرضی کے تابع ہو جاؤ. آنکھوں کا استعمال بھی اے میرے بندے میری مرضی کے تابع کر دے. اور میں نے نمونہ دے دیا ہے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. میرے نبی کا میری زندگی، میرے پیارے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے، میرے نبی کا اسوہ حسنہ میرے لیے طرز عمل ہے، میرے نبی کے دیکھنے کا انداز. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے امت کو دکھلایا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بیان کیجیے. اما عائشہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن. قرآن کھولو تو صحیح، چلتی پھرتی تصویر، چلتی پھرتی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. قرآن پڑھو، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ لو. قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، میرے نبی کی نماز کامل اکمل مکمل نظر آئے گی. میرے نبی نے قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے نبی کی زکوٰۃ کامل اکمل نظر آئے گی. میرے قرآن نے حج کا حکم دیا، میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا. میرے قرآن نے ہمیں قتال کا حکم دیا، کافروں سے لڑنے کا حکم دیا. میرے نبی نے عمل کر کے دکھلایا. امت کو صرف بتلایا نہیں، سمجھایا نہیں، عمل کر کے دکھایا. عملی زندگی دی ہے، عملی زندگی. تو میرے دوستو آج ہماری سب سے بڑی ذلت رسوائی کی وجہ کیا ہے؟
آج مسلمان اتنی زیادہ پستی میں کیوں چلا گیا؟ بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا۔ جب ہم نے اپنی خواہش والی زندگی گزاری تو اللہ نے بھی ہمارے اوپر ان کتوں کو مسلط کر دیا۔ تو ان مسائل کا واحد حل ہے اللہ سے صلح کر لی جائے، اللہ سے معاملات کو درست کر لیا جائے۔ تو میرے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، آسمانوں کو بلندی دینے والا اللہ ہے، اللہ نے بلندی دی ہے۔ زمین کو پانی کے اوپر بچھانے والا بھی اللہ ہے۔ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ چلو لمبا چوڑا نہیں، ایک کرسی کے برابر جگہ پر پانی ہو، ہم اوپر مٹی ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے بس میں ہے، لیکن میرے اللہ نے اتنی بڑی زمین کو ٹھہرا کر دکھا دیا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا، اسی وقت سے اللہ نے یہ نظام بھی مقرر کر دیا۔ ذالک الدین القیم، اور اے لوگو تمہارے لیے سیدھا راستہ، واحد راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو اپنا لو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور کافروں سے قتال کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تمہارا مقابلہ کرتے ہیں تم بھی کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، ان اشہر حرم، ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ان اشہر حرم میں اگر یہ حکم تھا کہ کافروں سے قتال نہیں کرنا، اگر کافر خود آ کر حملہ کر دے تو پھر دفاع کرنا تو فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اشہر حرم دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، نہیں نہیں، اگر انہوں نے تمہیں مکہ مارا ہے تو تم بھی مکہ مار کے جبڑا توڑ دو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے تم بھی اس کا جواب دے دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اے لوگو اچھی طرح جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، ذہن میں یہ بات بٹھا لو، ذہن کے اندر اس بات کو نقش کر لو، دل و دماغ پر اس بات کو لکھ لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت متقین کے ساتھ ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص ڈر گیا، جس شخص نے خوف کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو روکا۔ میرا دل کیا کہتا ہے، میرا دماغ کیا کہتا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے بد نظری کر لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے بد نظری نہیں کرنی۔ میرا دل کہتا ہے فلم دیکھ لوں، اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنی۔ میرا دل کہتا ہے غلط کام کر لوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں کرنا۔ تو جب ایک طرف دل ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، تو بندے نے جس طرف میلان ہوگا اسی کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر بندہ من کو چھوڑ دے گا، من کو قربان کر دے گا، بندہ خواہشات کو خون کر دے گا اور رب چاہی زندگی گزارے گا، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے پاس آ، میں من چاہی وہاں دے دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر جو دل چاہے گا اللہ نصیب کریں گے۔ بیٹھے بیٹھے خواہش ہو گئی، اڑنا چاہتا ہے،
اللہ اڑنا نصیب کریں گے۔ بیٹھے بیٹھے خواہش ہو گئی کہ دنیا میں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، دنیا میں اکٹھے نوافل پڑھتے تھے، اکٹھے تبلیغ کرتے تھے، اکٹھے عبادات کرتے تھے، معاملات کرتے تھے۔ ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ادھر سے خیال پر پیدا ہوگا، ادھر سے تصور پیدا ہوگا، ادھر سے اللہ درمیان کے سارے پردے ہٹا دے گا۔ بیٹھے بیٹھے خواہش ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں غلہ اگانا چاہتا ہوں۔ غلہ، اللہ سے اجازت چاہے گا، اللہ فصل اگانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اگایا کرتا تھا، دنیا میں فصل کاشتکاری کیا کرتا تھا، دنیا میں زراعت کیا کرتا تھا، یہاں بھی کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندے ہر چیز مل رہی ہے، کیا ضرورت؟ بندہ کہے گا ربا دل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے، اللہ بیج نصیب فرمائیں گے، یہ بندہ زمین میں ڈالے گا، توجہ توجہ، ادھر سے زمین میں ڈالے گا، اگلے لمحے فصل اگ جائے گی، اس سے اگلے لمحے میں فصل بڑی ہو جائے گی، اس سے اگلے لمحے میں فصل تیار ہو جائے گی، اس سے اگلے لمحے میں فصل کٹ جائے گی، اس سے اگلے لمحے میں فصل بند جائے گی، اس سے اگلے لمحے میں ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ رب چاہی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا کی زندگی رب چاہی گزار لے، آخرت کی زندگی من چاہی ہے۔ میرے دوستو، رجب کا چاند نظر آ چکا، رجب کا چاند نظر آ چکا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تبدیل ہو جاتے، حکم ملتا کہ اب بستر کو لپیٹ دیا جائے، لنگی کو مضبوط باندھ لیتے۔ یعنی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں گھر والوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دیتے تھے، بلکہ زیادہ لمحات عبادت میں گزرتے تھے۔ تو اب میرے دوستوں، میں اور آپ تو رات کی نیند قربان نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو کم از کم درجے میں دن کے اوقات کو تو تقسیم کر سکتے ہیں کہ میں نے اس رمضان کو باقاعدہ ترتیب سے گزارنا ہے، باقاعدہ اس کی تیاری کرنی ہے، باقاعدہ اس کا استقبال کرنا ہے۔ جیسے میرے نبی تیاری کیا کرتے تھے میں بھی تیاری کروں گا، جیسے میرے نبی کوشش کیا کرتے تھے میں بھی کوشش کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کا اہتمام کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچاؤ۔ تو کیا خیال ہے، ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں یا نہ کریں؟ کون کون نیت کرتا ہے، کون کون عزم کرتا ہے؟ اور میرے دوستو یاد رکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں، انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ یاد کیجیے۔ اب کوئی میرا بھائی کہے کہ یاد نہیں ہوتے، معذرت سے عرض کروں گا، محسوس نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، بظاہر میں آپ سے چھوٹا ضرور ہوں، آپ کے بیٹوں کی عمر کا ضرور ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ادب سے عرض کرنے لگا ہوں، معذرت پہلے کر کے عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر ہمیں سپرے کے نام یاد ہو سکتے ہیں، کھاد کے نام یاد ہو سکتے ہیں، انگریزی دوائیوں کے نام یاد ہو سکتے ہیں، تو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیوں نہیں یاد ہو سکتے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہاں اپنی صلاحیت لگائی ہے، یہاں صلاحیت نہیں لگائی۔ آج ہی سے عزم کریں، آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو پھر اپنی زبان میں بھی مانگ لیجیے، اردو میں مانگ لیجئے، سریکی میں مانگ لیجئے، پنجابی میں مانگ لیجئے، پشتو میں مانگ لیجئے، سندھی میں مانگ لیجئے۔ میرا اللہ تو وہ ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اے میرے لوگوں، اے ابن آدم، اول بھی آ جاؤ آخر بھی آ جاؤ، حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک آنے والا آخری انسان وہ بھی آ جائے، انسان بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، پہلے والے بھی آ جائیں، بعد والے بھی آ جائیں، حشرات الارض بھی آ جائیں، اڑنے والے پرندے بھی آ جائیں،
اور سمندری مخلوق بھی آ جائے، ساری مخلوق آ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دے، میرا اللہ فرماتے ہیں میں سب کی سنوں گا بھی، سب کو عطا بھی کروں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے اور نکال لیا جائے، بظاہر سمندر کے پانی میں ایک قطرے کی کمی آ گئی، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔